बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ABTV के साथ कयूम बेजार आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम इलेक्शन की जो गहमा गहमी है इस हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा पाक ईरान तनाज़ा उसके पस मंज़र में क्या सूरत हाल है इसको भी हम पूछेंगे। और हम आए हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब हैं जो एक आलिम दीन हैं और इसके अलावा डॉक्टर हैं और इस मरतबा वो कैंडिडेट हैं कोयटा के अलका NA 263 और इसी तरह अलका 42 PB में। इस हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आप माशाल्लाह काफ़ी 40-45 साल से जमात इस्लामी से वाबस्ता हैं और कई मरतबा आप इलेक्शन में भी खड़े रहे और सोशल वर्क भी करते हैं। तो वहाँ पे आप सोशल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सोशल वर्कर जो आते हैं वो इलेक्शन में, फिर एक 2-3 हॉस्पिटल भी आप चला रहे हैं। उस मसरूफियात से आप वक्त निकाल कर इलेक्शन में हिस्सा लेना, इसका पस मंज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1980 में MBBS किया, दौर हदीस किया और मैं यहाँ 40 साल से जलालैन पढ़ाता हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में हॉस्पिटल्स और एजुकेशन के इदारों में तामीर नौ से 40 साल से बोर्ड ऑफ गवर्नर में हूँ। मेरे वालिद ने 1953 में तामीर नौ बनाया। ये मस्जिद 1944 से हम इसके मुतवल्ली इमाम और खतीब के तौर पे काम कर रहे हैं। मैं इमाम मस्जिद हूँ, जुमा पढ़ाता हूँ, ईदगाह है हमारी अयूब स्टेडियम। और जमात इस्लामी से मेरे 55 साल, इस्लामी जमात तलबा में 10 साल रहा और उसके बाद फिर मैं जमात इस्लामी में आज तक पहले दिन से ही रुकन हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह का वक्त मेरी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, मगरिब और फजर के वक्त मैं तलबा को जलालैन का दर्स देता हूँ। और इसके अलावा मैं फ़ुटबॉल खेलता रहा हूँ पिछले 40 साल से। माशाल्लाह मेरी 3 टीमें हैं यहाँ पर स्टेडियम में। और इसी तरह मैं तमाम सोशल जो हमारे यहाँ पर अहम तरीन इदारे हैं, BRSP है या PPHI जो हेल्थ में काम कर रही है, पावर्टी एलिविएशन में, उन सब के साथ MCI है। तो उसमें यानी यहाँ तक कि ये जो पोलियो का प्रोग्राम है इसमें मैं शुरू दिन से अटैच हूँ और PSTFs में से हूँ। जो 70 अफराद हमने सेलेक्ट किए थे जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन 2014 में पास किया, उसका भी मैं हिस्सा रहा हूँ। तो ये बच्चों की मैटरनल और चिल्ड्रन हेल्थ और इसके ऊपर किताबें लिख चुका हूँ जो कि इंटरनेशनल यूनिसेफ और WHO और इन्होंने HIV/AIDS पर जो इस्लामिक परसेप्शन है उस पर भी हमने किताब लिखी है। उलमा के साथ मिलकर ये सारा काम मैं करता रहा हूँ। असल बात ये है कि मौजू एक ही है और वो मौजू है इंसानी खिदमत और इंसानी ज़िंदगी। यानी मक़ासिद शरिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई है कि इंसानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फेथ और प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्ट, ये 5 मक़ासिद शरिया जो दुनिया के सारे अदियान में मुश्तरक हैं। 2012 में मैं यूनाइटेड नेशन में UNHCR की तरफ से मैं गया था नुमाइंदगी के तौर पर 2012 में। और वहाँ इस वक्त ये जो सेक्रेटरी जनरल इस वक्त UN के, ये उस वक्त चीफ कमिश्नर थे। तो इन्होंने मुझे अप्रिसिएशन का ख़त भी दिया क्योंकि मैंने 2 रेजोल्यूशन मूव किए। एक ये कि दुनिया 5 मक़ासिद के पीछे अगर किसी को शनाख्ती कार्ड दे, पासपोर्ट दे और इन 5 मक़ासिद पर हर इंसान दस्तखत करे। तो एक सेकुलर एथीस्ट ने भी वहाँ पर एतराज़ किया कि हमारे लिए, हम तो मजहबी लोग नहीं हैं। तो मैंने कहा वी विल टेक यू एज वन फेथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ्स में भी ये 5 चीज़ें हैं, बैनुल अक़वामी सच्चाइयाँ हैं। तो इसलिए हम आपके एतक़ाद का भी एहतराम करते हैं और हम इंसान को जबर के ज़रिए किसी फेथ के अंदर लाने का न इस्लाम का प्रोग्राम है न उसके अंदर ऐसी कोई तालीमात हैं। तो इंटरनेशनल इंटरफेथ कौंसल और नंबर 2 मक़ासिद शरिया के उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हों, ये दोनों चीज़ें मैंने उसके अंदर उनके सामने रख दी हैं।
پاکستان اور ایران کے تنازع کے حوالے سے کہ پہلے ایران نے حملہ کیا، پھر اس کی جوابی کارروائی ہوئی، مرگ بر سرمچار، ایران نے الزام لگایا کہ ہمارے دہشت گرد یہاں پہ ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، پاکستان نے پھر جوابی حملہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ کہاں جا رہا ہے اور یہ کیوں واقع ہوا اور مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں؟ دنیا میں آقاؤں کی جنگ ہے. اب رشیا اور چائنا ایک طرف، دوسری طرف جو ہے امریکہ ہے. اور میں آپ کو صاف بات بتاؤں، آج دنیا کی ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ امریکہ اور اسرائیل اور ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی بدماش ہے ہی نہیں دنیا میں. صاف پتہ چل گیا. نہ جاپان خود کر سکتا ہے. فرانس کے لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے، جرمنی کے لوگ رو رہے ہیں، پورا یورپ. اس علاقے کے اندر انہوں نے، چونکہ ایران جو ہے وہ آماجگاہ ہے اور وہ جو کنگ تھا، بادشاہ تھا، اس کے بعد یہاں فرع کے لیے بھی یہاں پیٹرنائزیشن ہوئی پاکستان سے. اس کے بعد وہ سارے کے سارے جو جیش بنے وہ بھی پاکستان سے بنے. پاکستان کے اندر یہ جو سپاہ صحابہ، یہ ضیاء الحق کے دور میں مشاہد حسین نے کہا کہ واک ان ووڈ لینڈ، ایک جنگل کے اندر وہ بش جو ہے، بڑا بش، اور ضیاء الحق جا رہے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان اپنی آرمی کے ساتھ ایران پر اسی طرح حملہ کرے جس طرح عراق نے اور عالم عرب نے کیا. الحمدللہ پاکستان نے اس سے انکار کر دیا اور 2 ڈویژن آرمی پاکستان کی سعودی عرب سے نکالی گئی. اس وقت ہم سمجھتے نہیں تھے، لیکن اندرونی طور پر ہم لوگوں کا ایک ایسا تعلق تھا اسلام کے اعتبار سے کہ نہ پاکستانی ایرانیوں کو اپنا دشمن بنانا چاہتے، نہ ایران پاکستانیوں کو اپنا دشمن بنانا چاہتے. اس کے بعد کا جو حالات ہے، ابھی آپ کے سامنے قبرستان پر حملہ ہوا، کس نے کیا؟ تو پاکستان کے یہ علاقے بھی استعمال ہوتے ہیں. ممکن ہے پاکستان کے علم میں نہ ہو، بعض چیزیں ہوں، بعض چیزیں نہ ہوں. اسی طرح ایران کا یہ علاقہ بھی ہمارے علم کے مطابق استعمال ہوتا ہے. انڈیا جب آیا، اب افغانستان میں ان لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے تو انہوں نے اپنے ہائٹ آؤٹس ادھر بنائے ہیں، جو بھی کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر مملکت، تو یہ اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں، بلکہ یہ سارے لوگ اینٹی اسٹیٹس ہیں. ایران کے خلاف بھی ہیں، پاکستان کے خلاف بھی. اور پاکستان اور ایران کو دونوں کے معاملات میں پہلے بیٹھ کر اپنی ایکسچینج کرنا چاہیے تھا. اب یہ کلبوشن ہے، باقی ہے، یہ بھی ادھر سے آئے تھے. ظاہر ہے کہ ایران تو نہیں لایا، اس کے بیک گراؤنڈ میں جو لوگ اس کے اندر مصروف ہیں وہی یہ پیسے بھی چلاتے اور سارے رستے بھی ہوتے. میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی طور پر پاکستان اور ایران کا تنازع نہیں ہے. یہ تنازع جو ہے تنازعات میں سے ایک تنازع ہے، اور اس کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ جو اس وقت ایشوز ہیں دونوں مملکتوں کی، ان ایشوز کے طور پر ان کو دیکھنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی رقم ہے. ہمارے ہاں اداروں کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر دھماکے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے سراج الحق پر ہوا، غفور حیدری پر ہوا، فضل الرحمان پہ ہوا، باجوڑ میں ہوا، کیلاش کے اندر ہوا، اسکردو بلتستان میں ہوا، جڑان والا میں ہوا، یہ سارے اور بستنگ میں ہوا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں پاکستان کو پتہ تھا کہ یہ سارا کچھ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے علماء کی مجلس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 15 خودکش بمبار افغانستان سے تھے. اب وہ افغانستان کی موجودہ حکومت سے تو نہیں تھے، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو پہلے وہاں پر ہائیڈ آؤٹس رہے، ان تک شاید اس وقت لوگوں کا اپروچ نہ ہو. اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے دونوں مملکتوں کو کہ دہشت گردی جو ہے، دہشت گردی کی اصل میں تعریف نہیں ہوئی ہے. وہ لوگ جو کہ رقم لے کر، میں سمجھتا ہوں مرسنریز یا آقاؤں کی تبدیلی کی جنگ میں جو لوگ شریک ہیں اور اس طرح مملکتوں کو بھی ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ فائدہ انڈیا کا، امریکہ کا اور اسرائیل کا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسنگ پرسن کا معاملہ چل رہا ہے اسلام آباد میں، اور مارنگ بلوچ نے یہ کہا ہے کہ ادھر بھی بلوچ مارے جا رہے ہیں، ادھر بھی بلوچ مارے جا رہے ہیں. یہ تنازع بلوچوں کے خلاف ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی بلوچ جو ہیں اس وقت آدھا پاکستان نہیں، میجورٹی بلوچ ہے. پورا پنجاب بلوچ ہے، بزدار بلوچ ہے، سارے کے سارے دریشک بلوچ ہیں.
جنوبی پنجاب کی 64 قومی کی سیٹیں بلوچ ہے، پورا لاڑکانہ جتوئی ہے، جکھرانی ہے جیکم آباد میں، مولا بخش جمالی جو ہے دادو کا ہے، سکھر۔ پاکستان کی اکثریت آبادی بلوچ ہے، بلوچوں کے پاس دوسرا نمروز افغانستان پورا بلوچ ہے، ہلمند کے بہت سے علاقے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں عمان جب گیا، مسقط عمان، تو میں حیران ہو گیا کہ 3 صوبوں کے گورنر تو بلوچ ہیں، ان کی ساری آرمی بلوچ ہے۔ تو یہ پورا علاقہ جو ہے اس میں بلوچ سے ہی لڑ رہا ہے یا کیا سلسلہ ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ اور یہ اس لڑائی کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب جو کچھ ہوا ہے یہاں پر لوگ کہتے ہیں اصل دشمنی یہ ہے کہ پاکستان آرمی پاکستان کو ختم کیا جائے، جو اسرائیل کو نہیں مانتا ہے، جو انڈیا کے اندر کشمیر کے اندر انسرجنسی کر رہا ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو برما کے مسلمانوں کی بات کرتا ہے، پاکستان وہ ملک ہے کہ جو انڈیا کے اندر 30 کروڑ مسلمانوں کے حقوق پر اس کے قانون کے اندر لکھا ہے 1947 میں۔ پاکستان وہ ملک ہے کہ جس نے فلسطین میں پچھلے 70 سال میں ہزاروں فلسطینیوں کو میڈیکل تعلیم دی، انجینئرنگ کی تعلیم دی، ہمارے سارے اس میں فریلی یہ پڑھتے تھے۔ اور 2 باتیں سامنے بالکل واضح ہیں، قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل از دا illegitimate چائلڈ آف جیوز امریکہ، اور دوسری بات جو لیاقت علی خان نے جب دورہ کیا، بہت بڑی دعوت کی تھی ان کی لیاقت علی خان کی، جس کے بعد وہ مارے گئے، اس نے کہا our souls are not for sale، ہماری روحیں جو ہے وہ نہیں وہاں ان کو آفر ہوئی۔ تو اب یہ جو لیبیا کی فوج ختم ہوئی، یہ جو عراق کی فوج ختم ہوئی، عراق ایران میں جو جنگیں ہوئی، اور پاکستان میں مشرف نے جو یہ اپنی فوج کو بھیجا جس میں 70,000 اب تک کیجولٹیز ہو چکی ہیں، یہ سارا اسرائیل کی پلان تھا کہ ڈاؤن سائزنگ آف دی پاکستان آرمی، یہ جو آرمی اسلامی آرمی ہے اس کی ڈاؤن سائزنگ، اور یہ ساری چیزیں اسی کے خلاف اٹھائی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، ان تنازعات کو کس طرح ختم کیا جا سکتا اس کی ایک ہی طریقہ ہے کہ ان مملکتوں کا جو سیاسی پھٹیچر نظام ہے وہ بھی خائنوں کے ہاتھ میں ہے، وہ کرایہ دار، وہ مرسینریز ہیں، تنخواہ دار ہیں، بڑی قوتوں کے ہاتھ میں، وہ ان مملکتوں کی زمین کو، ان کے عوام کو استعمال کرتے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے صاف کہا کہ اب مجھے بتائیں مسنگ پرسن کی جو اس وقت قدوس بزنجو کے زمانے میں کمیٹی تھی، اختر مینگل صاحب اس کے سربراہ تھے، وہ وزارت میں بیٹھے تھے، لوگ مسنگ تھے، اس کے بعد ساری حکومتیں آتی جاتی رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزوں کو انالائز کرنا چاہیے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں۔ مشتاق صاحب جب یہاں آئے، مشتاق سینیٹر ہمارے، تو میں خود ان کے ساتھ ان لوگوں کے گھروں میں گیا جو لوگ مسنگ تھے، جو بعد میں بازیاب ہوئے۔ میں آپ کو آج صاف کہتا اس کا ایک حل ہے، ہمارے مسائل نہ مسنگ پرسن ہے، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ بھوک ہے۔ ہم غریب لوگ نہیں ہیں، پاکستان کے بہترین وسائل 5 دریا بہتے ہیں ہمارے پاس، ہم 1 روپیہ ڈالتے ہیں 70۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ ہمارے غاصب حکمران ہیں، جو کہ قادیانیوں نے 1948 میں اس پر قبضہ کیا، پھر فوج کے ماشاء اللہ کی لگانے کی انہوں نے پلاننگ کی، ہر دن جب صحیح لوگ آنے کے امکانات ہوتے تو انہوں نے اس کو ماشاء اللہ کے ذریعے ٹیکل ڈاؤن کیا۔ مختصراً صرف 2 منٹ میں آپ بتائیں کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ اور پاک ایران تنازع کا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ مسنگ پرسن کا مسئلہ بہترین سیاسی قیادت کرے گی۔ مجھے آواران میں وہ خدمت کا موقع دیتے ہیں، زلزلہ زدگان کے لیے خدمت کو، ان لوگوں کو وہ اپنے فاتحوں میں نہیں چھوڑتے۔ میں آپ کو صاف بات بتاؤں، آج ہدایت الرحمان صاحب نے صاف کہا، 76 سیٹیں اس نے گوادر کی جیتی، کہ ان لوگوں سے کرسیاں چھینو، یہ تم لوگوں کو تمہارے خون کے اوپر بزنس کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ حل ہے اس کا، اس سیاسی قیادت کو صحیح سیاسی قیادت سے الیکشن کے ذریعے بدلا جائے، سلیکٹڈ نہ ہو، جو عوام چاہتے ہیں ان میں سے آج 8-7 سیٹوں پر حق دو تحریک کے لوگ کھڑے، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ خود دیکھیں گے کہ ٹرالر کا کیا ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو مظالم ہے۔ دوسرا، پاک ایران جو آپ کہہ رہے، اس کا حل یہ ہے کہ دونوں مملکتوں کے علماء جو ہیں وہ ان کا ایک جرگہ بنایا جائے، دونوں مملکتوں کا، اور فوراً بنایا جائے۔ ہم اس کے لیے رضاکارانہ طور پر تیار ہیں، ہم جائیں گے،
वहाँ की एक इस्लामी हुकूमत है, और ये काम अफ़गानिस्तान में भी करना चाहिए। ये जरगा मलकों की जरगों से काम नहीं होगा, ये उलमा के जरगे से होगा। सारे उलमा हम जाएंगे, हमें डोजियर दे, हमें सारी मालूमात दे। मैंने कई दफ़ा ईरान की हुकूमत, उनको भी बेचारों को पता नहीं होता, इस्तेमाल होते हैं, ये भी यहाँ पर इस्तेमाल। इंडिया क्या करता है? अमेरिका कहता है कि अगर इंडिया पे ईरान तेल बेचे तो ठीक, पाकिस्तान तो ये फर्क जो पॉलिसीज का है, ये ऊपर से चला है, ये सारा पानी ऊपर से गदला है। ये भेड़िया बैठा हुआ है जो कि नीचे बकरी के बच्चे को कहते तुमने पानी गंदा किया है। इन भेड़ियों को अगर एक तरफ में और आप न पहचाने, हम मसाइल को हल नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमने आपसे जो सवालात किए आपने बहुत आसान तरीके से उनके जवाब दिए। नाजरीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। हमें इस अपने मुल्क में अमन लानी चाहिए। अमन के लिए आप अपना वोट इस्तेमाल करें, और इलेक्शन आ रहे हैं, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें जो ईमानदार हों, जो करप्शन में मुलविस ना हो। अगर आपने वही पुराने चेहरों को और ये जानते हुए कि उन्होंने करप्शन किया फिर वोट के ज़रिए उनको सामने लाया, तो हमारे मसाइल हल नहीं होंगी। अलबुर्स टीवी के टीम के साथ कयूम बेदार को इजाज़त दीजिए। ये आपका चैनल है, आप देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। कयूम बेदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।